السلام علیکم۔ اردو اسٹوری کہانیاں میں خوش آمدید۔ دادا اور سلام، دادا اینڈ گریٹنگز۔ پیارے بچوں، ہمارے دادا جان کی عادت تھی کہ وہ ملنے والے ہر آدمی کو سلام کیا کرتے تھے، چاہے جان پہچان نہ بھی ہو۔ دادا جان سب کو سلام کر کے نیکیاں کما رہے تھے۔ وہ لوگوں کو سلام کر کے دعا دیتے اور لوگ بھی ان کو دعا دیتے تھے۔ ایک دن ایک اجنبی آدمی اپنی لمبی کار سے اتر کر ہمارے پاس سے گزرنے لگا تو دادا جان نے اونچی آواز سے السلام علیکم کہا۔ وہ آدمی جاتے جاتے پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا، شاید اس نے بھی وعلیکم السلام کہا تھا۔ گھر پہنچ کر دادا جان نے پوچھا، مسلمان گھر کے بچے ہو، تم بھی سلام کیا کرو۔ دادا جان نے سمجھایا۔ میں نے کہا، دادا جان لوگ ہنستے ہوں گے، جان نہ پہچان، سلام بھائی جان۔ دادا جان نے کہا، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور سنت بھی ہے کہ سلام کو عام کرو۔ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات حکمت یعنی بھلائی سے خالی نہیں ہوتی، اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوتی ہے۔ یہ سن کر میں نے سر جھکا دیا۔ اب ہماری اسکول کی چھٹیاں بھی تھیں۔ ایک دن میں محلے سے کافی دور آگے نکل آیا تھا۔ سامنے ایک خوبصورت باغ تھا جس میں خوبصورت پھول لگے ہوئے تھے۔ میں باغ میں آیا ہی تھا کہ اچانک ایک چوکیدار نے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کا چوکیدار مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ ایک آدمی وہاں آیا، اس نے پوچھا، کیا ہوا بھائی؟ میں نے کہا، میں گھومنے پھرنے آیا تھا، چوکیدار نے پکڑ لیا۔ چوکیدار نے کہا، مجھے لگتا ہے یہی لڑکا ہے جو روز باغ سے پھول توڑ کر لے جاتا ہے۔ اس اچھے آدمی نے مجھ سے پوچھا، بیٹا کہاں رہتے ہو تم؟ اب ایک اور آدمی آیا، کیا ہوا بھائی، کون ہے؟ چوکیدار سے پوچھا۔ چوکیدار نے کہا، فراست صاحب، یہ چور ہے، پھول چراتا ہے، ذرا آرام سے۔ فراست صاحب نے چوکیدار سے کہا، یہ بچہ تو کل عشاء کی نماز پڑھ کر کسی بزرگ کے ساتھ مسجد سے نکل رہا تھا، یہ کسی معزز گھرانے کا بچہ لگتا ہے۔ اجنبی فراست صاحب نے چوکیدار کو کہا تو میں نے اجنبی آدمی کو دیکھا۔ یہ تو وہی اجنبی تھا جسے کل دادا جان نے سلام کیا تھا۔ چوکیدار نے کہا، آپ جانتے ہیں ان کے گھر والوں کو؟ جانتا ہوں۔ اجنبی فراست صاحب نے چوکیدار سے کہا۔ اجنبی فراست صاحب مجھے بلا کر گھر کی طرف لے کر جانے لگے۔ گھر جاتے ہوئے راستے میں ایک آدمی ہمارے پاس آیا، مجھ سے پوچھا، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تمہارے دادا جان مسجد کے پاس کھڑے تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں نے کہا، میں راستہ بھول گیا تھا، انکل مجھے یہاں لے کر آئے ہیں۔ سامنے مسجد سے اذان کی حی علی الفلاح کی صدائیں آ رہی تھی۔ مسجد کے گیٹ پر ہی مجھے دادا جان نظر آ رہے تھے۔ میں تیزی سے مسجد کی طرف دوڑا اور مسجد کے اندر چلا گیا اور دادا جان مجھے دیکھ کر مسجد کے اندر چلے گئے۔ میری سمجھ میں بھی اچھی طرح آ گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں چھوٹے بڑے اور سب اجنبی انسان کو بھی سلام کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے نبی کی سنت بھی ہے کہ سلام کو عام کرو۔